اب انسان کا خسارہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے، چونکہ یہ موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہیں جو اس کو لمحہ لمحہ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ گنتی الٹی چل رہی ہو نا، یہ کہیں اشارے پہ ہم رکتے ہیں تو گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، کوئی 60 سے نیچے آ رہی ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہی ہے۔ تو جب گنتی الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی الٹی چل رہی ہے، زندگی کی گنتی، سالوں کی گنتی، کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 100 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب زیرو پوائنٹ پہ آئیں گے تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ جو ہیں لمحہ لمحہ اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان کا خسارہ کیا ہے، یہ جو قرآن نے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، ارحموا ارحموا من یذوب راس مالہ، اس شخص پہ رحم کرو جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل آیا تو کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگا بیچ لیں، لیکن برف اگر آپ کے پاس کل زیادہ گاہک بھی آ گئے تو کل برف ہی نہیں ہوگی تو بیچنا کیا ہے؟ تو وہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ دہائی دے رہا تھا، اور لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور تو ابھی اگر برف بیچ لے، اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، کوئی جنس لے لے، تو جو ہے وہ تیری برف کام آ گئی۔ تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں، تو یہ میری زندگی کام آ گئی۔ ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی، اور مسلح پہ بھی گزر جائیں گی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان سانسوں کے بدلے میں قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو جو ان سانسوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں پگھلتی ہوئی برف کی طرح، تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ تو انسان کا خسارہ یہ ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو آپ اگر اس پہ توجہ فرمائیں تو آپ کو یہ بڑا لطیف احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسے دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ مثال کے طور پہ بلبل کے پاس لہجہ ہے، آواز ہے، لیکن اس کے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کے پنجوں میں زور ہے لیکن وہ اڑنا نہیں جانتا۔ پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے، رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ اس طرح انسانوں میں دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بچپنے کا حسن تو ہے، معصومیت تو ہے، لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھے، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن اب بچپنے والی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ آ جاتا، آج نغمے بھی نہیں بہلاتے۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا کہ کوئی گلی میں ریت پھینک جاتا نا تو پاؤں کے اوپر ریت کو تھپک کے ہولے سے پاؤں نکال لیتے، اگر گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی کہ آج بنگلے بنا کر بھی وہ تسکین نہیں ملتی جو روز کئی بار لیتے تھے۔ وہ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو وہ کیسا زمانہ تھا، آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے، کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔
تو وہ بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں رہی۔ ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا بانک پن تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھے، وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا نور نہیں ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق آ جائے، تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال بھی ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی اور مور کے پروں میں قدرت کی کاریگری کے رنگ دیکھے ہوں گے، تم نے جو ہے وہ کوئل کا لہجہ دیکھا ہوگا، پپیہے کی صدا سنی ہوگی، لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال اگر ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے وہ ایک وجود میں نے محمد عربی کا بنایا ہے۔ انسان خسارے سے پاک نہیں ہے، لیکن خسارے سے پاک دیکھنا ہے تو ایک ہی وجود ملے گا۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، قرآن مجید نے حضرت انسان کو جو لگی ہوئی بیماری ہے اس کو بتایا کہ اس کو خسارے کی بیماری مرض لگ گیا ہے، تو کیا یہ اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے بتایا ہے یا بیماری بتا کر کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے؟ ایک حکیم حاذق اور ایک ماہر ڈاکٹر جب مریض کو یہ بتاتا ہے کہ تجھے کینسر لگ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا چین چھین لیا جائے اور وہ اس نے 4 دن جو سکھ کے جینے ہیں وہ بھی نہ جی سکے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو شعور دیا جائے کہ کتنی بڑی مرض میں تو مبتلا ہو گیا، لہٰذا تجھے پرہیز کرنا ہوگا اور دوائی دھیان سے کھانی ہوگی۔ تو انسان کو جو خسارے کا مرض لگا ہے یہ مرض اس لیے بتایا تاکہ یہ علاج کی طرف متوجہ ہو اور دھیان کرے اور پرہیز کرے۔ تو مرض اس لیے بتایا اور پھر اس کا علاج بھی بتایا، صرف مرض نہیں بتایا کہ تجھے خسارے کا مرض لگ گیا اور روتا پھرے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ قرآن نے اس مختصر صورت کے اندر مرض بھی بتایا اور پھر اس کا علاج بھی بتایا۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچنا چاہو تو وہ کیسے بچو گے؟ الا الذین آمنوا، کہا اگر خسارے سے بچنا چاہو گے تو ایمان کی دولت اگر تمہیں مل جائے تو پھر خسارے سے بچ سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ الایمان یہ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو لائے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ جو محبوب سے وابستہ ہوگا وہی خسارے سے بچے گا، اور جو محبوب سے وابستہ نہیں ہوگا وہ خسارے سے بچ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خسارے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جایا جائے، اور جو ان سے وابستہ ہو جائے خسارہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ پرانے زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، تو جن لوگوں نے کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو وہ چکی دیکھی ہوگی، شاید جو یہاں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے انہوں نے نہ دیکھی ہو، لیکن وہ اس کے 2 پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا جامد اور ساکن ہوتا ہے اور اوپر والا متحرک ہوتا ہے، اور درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں کلی ہوتی ہے اور دانے ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں۔ تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے گا، ورنہ دنیا نے کتنے کتنے بادشاہوں کو پیس کے رکھ دیا، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا تو بتلانا مشکل ہوگا۔ میں اگر پوچھوں اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو اہل علم کے علاوہ جو تاریخ سے گہرا شغف رکھتے ہیں ان کے علاوہ بتلانا مشکل ہوگا۔ اچھا میں پوچھ لوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو شاید نام بتلانا مشکل ہو، لیکن اگر میں آپ میں سے سب سے کم عمر بچے کو پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو سارے سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لیں گے کہ نہیں؟ تو پھر بچا کون جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا؟ تو
تو اقبال کا لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ آپ چرخ میں جھولتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور زمانہ جو ہے وہ آپ کا معترف ہے، عزت ہے، تکریم ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کوڈی مول نہیں ہے۔ لیکن جھونپڑی میں رہتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، دوسری گلی میں شناسائی تک نہیں ہے، لیکن ایمان کا چراغ سینے میں روشن ہے تو خوش نصیب شخص ہیں۔ تو اگر ایمان نصیب ہو گیا ہے تو دائیں بائیں جو بھی حالات ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں کبھی بھی کڑنا نہیں چاہیے کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ اس دنیا پر جو انسان کو سب سے بڑی دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دولت دیدار الہی ہوگی۔ تو جو دنیا میں ایمان سے محروم ہے وہ حقیقی محروم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی اعلیٰ منصب پر عہدے پہ فائز ہے، اور جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہوگا وہ حقیقی محروم ہے۔ تو سب سے خوش بخت شخص وہ ہے کہ جس کو ایمان کا نور نصیب ہے۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا پر حضرت انسان کو دی ہے، اس لیے ہزار محرومیوں کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا گیا ہے، ہمارے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہے، اور ہمیں اپنے مالک سے شناسائی نصیب ہے۔ اور جس کو یہ دولت بھی نہیں ہے تو اس کے پلے ہے کیا؟ وہ ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے، وہ دنیا کا معزز شخص کہلائے، لیکن اسے اپنے رب سے آشنائی نہیں ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، جس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ محروم شخص ہے۔ تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت دی۔ یہ عقل و فہم اور ادراک سے نصیب نہیں ہوتی، یہ دولت اللہ کی محض توفیق سے نصیب ہوتی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے شخص جو ہے وہ اس ذات سے ناآشنا رہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں ہمارے والدین نے اذان دلوائی، اور ہمیں دنیا پہ قدم رکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو یہ ہم جو اپنے اس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اقبال ساری زندگی اس پہ فخر کیا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا۔ تو ہمارے ابا و اجداد نے ہمیں حضور کا نام دیا، ہمیں اسلام دیا، تو اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا پہ جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان کے بعد دوسری بات اعمال صالحہ۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے۔ اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے، لیکن ایمان اگر دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے، ایمان اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے۔ تو ہمیں ایمان کے بعد دوسری چیز جو ہمیں خسارے سے نکالے گی اور خسارے سے بچائے گی وہ ہے اعمال صالحہ۔ اچھے اعمال ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچانے والے۔ ایمان کے بعد ہمیں جو اللہ جل شانہ کی قربت، اس کے رسول کی قربت، اور دنیا میں عزتیں اور سرخرویاں اور باطنی چین اور قرار دینے والی چیز ہے وہ ہے اچھے اعمال۔ اور ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، اور کوئی شخص بھی جب اسلام لاتا تھا تو اس کی ساری زندگی تبدیل ہوتی تھی، جو بھی اسلام لاتا اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی۔ اس لیے ہم بھی اگر مسلمان ہیں تو اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دور سے پہچانے جائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہو اور تم پاسپورٹ دکھاؤ، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں یہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت ہم ایسا بنا لیں کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ تو اعمال، لیکن ہم عمل گریز ہو گئے، بلکہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے بھی وہاں کہا جاتا ہے، شاید یہاں بھی ہو، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تو شاید یہاں بھی کہا جاتا ہو کہ اس دیس میں اور ان ممالک میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھی عملاً انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مشکل ہے، اور ہم خام خواہ کہہ رہے ہیں جی آج کل بڑا یوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا دین پہ چلنا۔
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، چکی پسوائی جا رہی ہے اور آپ کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، لیکن بلال ہیں کہ احد احد پکار رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں کوڑے مارتے ہیں اور تم پھر بھی احد احد پکار رہے ہو، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں تو رونا چاہیے، تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، کچا تو نہیں۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خلیل خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑیں گی، دکھ تو سہنے پڑیں گے۔ ہمارے استاد پڑھتے ہوتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے۔ آج ہم عمل کے لحاظ سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سینے میں ایمان کا چراغاں کیا ہے، اور اس کا خاص کرم ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال خوبصورت ہو، ہمیں کوئی دیکھے تو اس کا کردار اتنا اچھا ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ وہ اثر انداز ہو۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی اثر نہیں کرتی اس کی تقریر بھی اثر نہیں کرتی۔ تو ہم اپنا کردار اتنا خوبصورت کریں کہ جب ہم کسی کافر کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمارے کردار کی چمک اس کے اوپر پڑے۔ مختلف ممالک میں آنا جانا رہتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہاں کتنے مسلمان بستے ہیں، تو کوئی کہتا ہے یہاں 2 لاکھ ہیں، کوئی 3 لاکھ، کوئی 4 لاکھ۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم صرف 10 سال 20 سال 25 سال میں جتنا عرصہ ہمارا قیام ہے اپنے کردار کے اثر سے صرف ایک کافر پر اثر انداز ہو جائیں تو 25 سال کے اندر کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارا کردار ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا اور ہم ننگے اسلام ہوں گے تو پھر جو ہے وہ کس طرح ہم کسی کو دعوت دیں گے؟ دعوت عمل سے دی جاتی ہے، گفتار سے نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 40 سالہ اعلان نبوت سے قبل اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ تو یہ تھی صداقت اور یہ تھا حضور کا کردار۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے کردار کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا کردار صالح ہو اور دور سے ہم دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہماری گفتگو اور ہمارا وعدہ، ہماری زبان کی سچائی اور ہمارا طرز حیات ایسا خوبصورت ہو کہ جو ہے وہ اثر انداز ہو، کردار سے متاثر ہو کے لوگ ہمارے قریب آئیں۔ تو ایمان کے بعد دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا اعمال صالح ہیں۔ جب اچھے عمل ہماری زندگی کا شعار بن جائیں گے اور شیوائے زندگی اعمال صالحہ بن جائے گا تو پھر یقیناً ہم ایک اچھے مسلمان کے طور پہ دنیا کے سامنے ہوں گے اور ہمارا کردار لوگوں کے لیے ایک چمک کا سبب ہوگا۔ ورنہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ سوامی لکشمن پرشاد نے جب اس کو کہا گیا، اس نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی عرب کا چاند، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ لوگ پڑھ کے ایمان تازہ کرتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا جب میں مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار آج لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ہمارے اسلاف کا کردار اتنا چمکدار تھا جب امام محمد کا جنازہ اٹھا اور لوگ جنازے میں شامل ہوئے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا چلو تم بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے میں شامل ہو جاؤ، اور جو بھی بھر کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دیتا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی ایمان دیتی تھیں، اور ہمارے زندہ وجود لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو اقبال نے وہی بات جو میں نے کہی کہ اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔
ہماری پستی، زبوں حالی، ذلت، تنزل کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم اور اپنے بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ دیکھنے کا مزاج بنائیں۔ یہ کتاب زندگی بدلنے والی کتاب ہے، لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کے ساتھ بھی جو سلوک کیا ہے صرف اس کو کتاب ثواب سمجھا ہوا ہے۔ اقبال کا لہجہ پھر ادھار لوں گا، ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب دوبارہ اتوار کے دن حاضری ہوگی تو کچھ باتیں اس دن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ چند باتیں جو آپ تک پہنچائیں، اللہ ان میں اثر کی شیرینی گھول دے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں، اس مرکز دعا گو ہوں، اس مرکز کو اللہ قیامت تک باقی رکھے، اور جو گلی سے، بازار سے، سڑک سے گزرتے ہوئے اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اسے بھی جزائے خیر دے۔ اس کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں حضرت سمیت، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب